السلام علیکم. یہ ویڈیو خون کا عطیہ دینے اور خون کی بوتل چڑھانے کے بارے میں ہے. انسانی جسم میں کئی وجوہات کی بنا پر خون میں کمی آ سکتی ہے. مثلاً غذا میں فولاد کی کمی، بچے کی پیدائش کے دوران خون کا غیر معمولی بہاؤ، ایکسیڈنٹ یا حادثہ، بڑا آپریشن اور چند خون کی بیماریاں جیسے کہ تھیلیسیمیا، سکل سیل ڈیزیز اور ہیموفیلیا. خون کی کمی انسانی خون سے پوری ہی کی جا سکتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو خون دینا پڑتا ہے. خون کا عطیہ 3 صورتوں میں دیا جاتا ہے. نمبر 1 رضاکارانہ یا والنٹری، نمبر 2 فروخت کرنا یا بیچنا، اور نمبر 3 خاندان کا کوئی فرد عطیہ دے. تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رضاکارانہ خون سب سے بہترین ہوتا ہے. ہر بالغ صحت مند انسان خون کا عطیہ دے سکتا ہے. جب کوئی خون کا عطیہ دیتا ہے تو اس خون پر بہت زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. علاوہ بلڈ گروپ کے خون کو انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں HIV یا ایڈز، ہیپاٹائٹس B اور C، ملیریا شامل ہیں. خون میں کچھ خاص اجزاء شامل ہیں، ان کو الگ کیا جاتا ہے. اس میں شامل پیکڈ ریڈ سیلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پلیٹلیٹ، پلازما اور کرائیو پریسپیٹیٹ بھی ہوتا ہے. اس تقسیم سے خون کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. پیکڈ ریڈ سیل دینے سے خون کا حجم یا والیوم بڑھتا ہے اور اس کی آکسیجن جذب کرنے کی طاقت بڑھتی ہے. اگر کسی شخص کا خون بہت پتلا ہو جائے اور کلاٹ نہ کرے تو پھر پلازما، پلیٹلیٹ یا کرائیو پریسپیٹیٹ دیا جاتا ہے. جب خون کی بوتل مریض کو دی جاتی ہے تو مریض کو ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ری ایکشن شدید ہو تو مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے. خون کے دینے کے دوران مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں. خون کی بوتل کے لگانے کے بعد 1 یا 2 دن گھر پر آرام کرنا چاہیے. اگر آپ کو بہت زیادہ سردی لگے، سانس لینے میں تکلیف ہو یا تیز بخار ہو تو فوراً ہسپتال سے رابطہ کریں. ہر بالغ صحت مند انسان کو چاہیے کہ کم از کم سال میں 1 مرتبہ خون کا عطیہ ضرور دیں. اس خون سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ کریں، اور آنے والی ویڈیوز کو بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بیل کا آئیکن پریس کریں. شکریہ اور خدا حافظ.